داری دی ہے، عہدہ دیا ہے، اس سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. اس کا میں شکر ادا کروں ادا نہیں ہو سکتا. گو کہ چیلنجز اس کے ساتھ وہ بھی ملے ہیں کہ جو کوئی تاریخ میں شاید ہی کسی وزیر اعظم کو ملے ہوں. لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں، جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا، بلکہ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا کہ چن چن کر ان کو دیوار میں وہ انارکلی کی بات ہو گئی تھی، تو وہ کوئی پورا ہاؤس ہنس پڑا، لیکن ایک فی البدیہہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا. تو واقعی دیوار سے لگایا جا رہا تھا. تو کیا ہوا تھا؟ نواز شریف کو ہر روز جو ٹرائل کورٹ تھی ان کو بلایا جاتا، ڈیلی روز، اور وہ روز پیش ہوتے تھے، ہفتے کو بھی پیش ہوتے تھے، اور بے بنیاد کیسز تھے. وہ جعلی کیسز بنائے تھے عمران نیازی کی حکومت نے اور ان کے حواریوں نے، جس میں شہزاد اکبر ان کا بہت پیش تھا. وہ پیش ہوتے تھے. کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں پیش نہیں ہوں گا، یا میں نہیں آؤں گا، یا میں بیمار ہوں. میں یقین کیجئے گا کہ یہ بات بڑا افسوس ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ ایک جعلی جھوٹے کیس میں، جس کے اوپر بعض پی ٹی آئی کے زعماء نے قرآن کریم کی قسمیں کھائی تھی کہ یہ سچا کیس ہے، ان کو جب عدالتوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ آپ کی جو بصیرت ہے، آپ کی جو اطلاعات ہے، مجھ سے کئی زیادہ ہیں، کہ رانا ثناء اللہ کو ان کو گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا. حالانکہ یہ جیل کے قوانین میں لکھا ہے، جیل رولز میں، کہ جب تک کہ وہ ایک ملزم جو ہے ان کو سزا نہیں ملتی، مجرم نہیں بن جاتا، اس کو کپڑے، دوائی اور کھانا گھر سے ملے گا. ان کو پوری طرح ڈینائی کیا جاتا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کبھی کسی سے بات نہیں کی. اور پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دیار غیر میں کہ میں جا کر ان کے کمروں سے میں وہ اپنا بیت الخلاء بھی اڑا دوں گا، اور وہ بھی پنکھا بھی ہے یا ایئر کولر وہ بھی اڑا دوں گا. آپ کو اچھی طرح یہ باتیں علم ہے. کیا کبھی کسی نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا؟ میں آپ سے یہ ایسے چپتے ہوئے سوالات ہیں کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت بڑا غلط کری، میں تو نہیں کر رہا. یہ جو اپنا نوٹس ایشو ہوئے ہیں یا جو اپنا گرفتاری کے جو آرڈرز ایشو ہیں، یہ میں نے تو نہیں ایشو کیے، یہ عدالتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. اگر عدالتیں اتنی میرے پر مہربان ہوتی تو جب میں جیلوں میں 2 مرتبہ میں دھکیلا گیا تھا، اور جب وہ دہشت گردی کی والے دہشت گردوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والی وہ ATC گاڑیوں میں مجھے لے کے جایا جاتا تھا، تو میں ظاہر ہے کہ صحت کے لیے جج کے سامنے میں دہائی دیتا تھا کہ جج صاحب یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس بھاری برکم گاڑی مجھے لے کے جاتے ہیں تاکہ میری وہ کھڈے میں اپنا وہ اس کا وزن ہو اور میری کمر ٹوٹ جائے. 4 ہفتے لگے تھے مجھے جج سے یہ آرڈر لیتے ہوئے. ایک دفعہ یہ میں آپ کو کوئی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے یا اپنے خود، یہ ایک اسٹارک کمپیریزن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب ایک دفعہ مجھے جانا تھا وہاں پر ہسپتال میں، تو میں نے وہاں کہا اس کو جیل سپرڈنٹ کو کہ مہربانی کر کے آج ایمبولینس منگوا لینا، اس میں جاؤں، تاکہ ان کی بالکل ایمبولینس فکر نہ کریں، ہم کریں گے چاہے کچھ ہو جائے. جب میں صبح گیا، ایمبولینس کھڑی تھی وہ جیل کے دروازے پہ. ان کا جی معافی چاہتے ہیں، آپ آرڈر ہے کہ آپ کو اسی دہشت گردوں والی گاڑی میں لے کے جانا ہے. تو اس کو تو کسی نے آج خود نوٹس نہیں لیا. اور جب نواز شریف کو اقامہ سے ایک جعلی کیس اقامہ سے پاناما سے اقامہ میں سزا دی گئی، کسی نے اس کا خود اس وقت کے جو تھے اپنا وہ خود اس میں شامل تھے، اور ساتھ ہی کہا کہ
عمران نیازی جو ہے یہ صادق الامین ہے، اور بنی گالا کی ان کی ٹوٹل ریگولر ان کی جو تھی ان کے گھر کی تعمیر اس کو ریگولر کر دیا، اور ساتھ والے جو غریبوں کے گھر تھے وہ مسمار کر دیے گئے. کسی کو اس کو تو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اور پھر جب میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب ابصار عالم کو مار پڑی، جب وہ ایک سوشل میڈیا کے ہیں وہ مطیع اللہ جان، ان کو اغوا کیا گیا، اور اس طرح اور بھی میں نے حامد میر، وہ تو ہمارے زمانے میں ہوا تھا کراچی میں، اور میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم وہاں پر گئے تھے، اور اس طرح اور بھی کس نے نوٹس لیا ان باتوں کا. تو میں بات بہت لمبی ہو گئی، تو صحیح بات ہے نا کہ بات نکلے کہ بہت دور تک جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک شخص وہی چیزیں جو خود کرتا تھا آج اس کا الزام ہمیں دے رہا ہے. اور بیماری کا اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر عدالتوں کو ڈیفائی کرنا اور اپنے کیسز میں پیش نہ ہونا، یہ تو پھر آپ اسٹیٹ سے اوپر ہو گئے، آپ قانون سے بالا تر ہو گئے. اور انصاف کی جو عدالتیں ہیں آپ نے ان کو بالکل ان کو مارجنلائز کر دیا، ان کو ملیامیٹ کر دیا. کیا آپ پیغام پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے. یعنی آج بھی اگر عمران خان نیازی جی کہتا ہے کہ میں ایک ایماندار آدمی ہوں، تو سب سے بڑا جھوٹ وہ دنیا میں بول رہا ہے. اب اپنا بے ایمانی ایک پیسے کی ہو یا 1 کروڑ روپے کی، ایک بات ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر پیسہ نہیں ہے، یہاں پر کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ہیں. اور یہ بات اب اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے تحائف، یعنی کل مجھے کوئی انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ جی یہ تحائف جو لیے گئے ہیں یہ بھی تو ایک لیگل لوٹ مار ہے. آپ اس کو دیکھیں، ایک قانون بنا تھا، رولز بنے تھے کہ جی آپ توشہ خانہ میں جو تحائف ملتے ہیں وہ جمع کرائیں گے، تو یہ اس کی ریشو ہے، یہ قیمت ادا کریں گے، جب وہ قیمت لگ جائے تو پھر آپ اس کو آپ لے لیں اس کو. یہ قانون تھا. تو ایک قانونی بات تھی. ہم نے اپنی کابینہ میں اس فیصلے کو پچھلی سے پچھلی کابینہ میں فیصلے کو بدل ڈالا، اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ صرف $300 تک کا تحفہ وہ وزیر ہے یا کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے وہ رکھ سکیں گے. اس سے اوپر جو تحفہ ہے وہ وہاں پر جمع ہوگا توشہ خانہ میں. یہ ہم نے قانون بنایا. اب اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ خلاف ورزی ہے. اسی طریقے سے پہلے جو قانون تھا، یہ پالیسی تھی کہ آپ اتنے پیسے جمع کرائیں گے اور وہ تحفہ لے لیں گے. انہوں نے کوئی تحفہ چھوڑا نہیں، چلو ان کو بیچ ڈالے، ان تحفے بیچ ڈالے. یہ ہے اصل جرم. نہ صرف بیچ ڈالا بلکہ سب سے مہنگا اور سب سے، میں کہوں گا بطور ایک مسلمان کے، متبرک تحفہ جس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا وہ ان کو ملا. وہ پتہ نہیں 20 کروڑ کا ہے، 25 کا، 15 کروڑ کا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کو بیچ دیا اور قوم کے آگے ایک جھوٹ بولا کہ میں نے وہ فلاں دکان ہے اسلام آباد میں نے وہاں پر بیچا 5 کروڑ روپے میں. وہ رسید بھی جاری نکل آئی. اب یہ تو کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ نے جعل سازی کی. ایک تو آپ نے بیچا غلط کیا، اوپر سے آپ نے جعل سازی کی، اور وہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے دبئی میں. تو پھر یہ اگر کوئی ان کو فالوورز ہیں، ان کا کلٹ ہے ہوگا، لیکن کیا ہم نے قوم کو ایک کھیل تماشا بنا کر لے کے چلنا ہے آگے، یا اور ان کو قانون اور اداروں پر حاوی کرنا اور ان کو ایک اپنا دیو مالا بنا کے دنیا کو دکھانا ہے، یا پھر اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور غربت اور بے روزگاری کا کو علاج ڈھونڈنا ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چھپتے ہوئے سوالات ہیں جو کہ پوری قوم کو اس کا جواب مجھ سے چاہیے، اور پوری قوم کو جواب ان زعماء سے چاہیے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک یک طرفہ فیصلے کیے اور جو کہتے ہیں کہ عدل کی جو
تکڑی ہوتی ہے یا اس کا ترازو ہوتا ہے وہ بالکل وہ اپنا بیلنس ہوتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتا ہے. یہاں پر آنکھیں کھول کر عدل کی جو ہے انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن کی اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ معاشرہ، یہ ملک جو خداداد ملک پاکستان ہے اور جس کو قائد اعظم کی لیڈرشپ میں عظیم قربانیوں سے یہ مارج وجود میں آیا ہے، ہم مزید اپنا نقصان کرتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ. پرائم منسٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا کیا آپ نے، ہم بھی سننا چاہ رہے تھے، سچی بات ہے. بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جب ہم ان سے ملتے ہیں تو مسائل کی بات کرتے ہیں وہ سارے ہی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن حل مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. الیکشنز کی بات آپ نے کی، وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، لیکن بات آپٹکس کی ہوتی ہے. مطلب ظاہر ہے آپ کے جو اوپوننٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ نہیں کرانا چاہ رہی. مریم نواز صاحبہ چونکہ جب آ کے کہتی ہیں کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ دو، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا وہ عمران کے ساتھ ہوگا تو اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے، تو پھر وہ چیزیں آپ کی طرف آ جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے، یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے ان کی. پھر انیشیٹو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کہیں عمران خان سے آپ بات نہ کریں، ان کی نیچے لیڈرشپ پارٹی میں لوگ ہیں، کہیں کوئی کمیٹیز بن جائیں، مل کے بیٹھ کے کوئی ایک ہی وقت میں الیکشنز کرا لیے جائیں. یہ بار بار کی ایکسرسائز سے بھی ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے پرائم منسٹر صاحب. کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی وہ